بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ہم کہانی کتبہ کو آگے بڑھائیں گے۔ صفحہ 70، آخری پیرا۔ رات کو جب وہ کھلے آسمان کے نیچے اپنے گھر کی چھت پر اکیلا بستر پر کروٹیں بدل رہا تھا تو اس سنگ مرمر کے ٹکڑے کا ایک مصرف یعنی کہ خرچ کرنے کی جگہ، اس کو استعمال میں لانے کی ایک وجہ اس کے ذہن میں آیا۔ خدا کے کارخانے عجیب ہیں، وہ بڑا غفور اور رحیم ہے۔ کیا عجب اس کے دن پھر جائیں، وہ کلرک درجہ دوم سے ترقی کر کے سپرنٹینڈنٹ بن جائے اور اس کی تنخواہ 40 سے بڑھ کر 400 ہو جائے، یہ نہیں تو کم از کم ہیڈ کلر کی ہی صحیح۔ پھر اسے ساجے کے مکان، یعنی کہ ساجے کا مکان وہ مکان جس میں کرایہ بانٹ کے دینا پڑتا ہے، میں رہنے کی ضرورت نہ رہے، بلکہ وہ کوئی چھوٹا سا مکان لے لے اور اس مرمری ٹکڑے پر اپنا نام کندہ کرا کے یعنی کہ اس پر لکھوا کر دروازے کے باہر نصب کر دے۔ عزیز طلبہ، یہ بہت اہم پیرا ہے، اسی پیرے کو لے کر ہم اس افسانے کے اینڈ تک جائیں گے۔ یہ ہے وہ خواب جو ایک عام آدمی دیکھتا ہے، سوچتا ہے کہ پروردگار بڑا غفور و رحیم ہے، یقیناً ہے، لیکن کیا خوبصورت شعر کسی شاعر نے کہا ہے کہ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ ہے مزدور کے اوقات۔ اس طرح کے خواب کم و بیش سبھی لوگ دیکھتے ہیں، اور شریف حسین نے بھی کچھ ایسا ہی خواب دیکھا کہ ایک سنگ مرمر کے ٹکڑے سے جوڑ کر اس نے اتنے سارے خواب سجا لیے کہ وہ ایک مکان بنائے گا اور اس مکان کے دروازے پر اس کو نصب کرے گا، نیم پلیٹ بنائے گا۔ مستقبل کی یہ خیالی تصویر اس کے ذہن پر کچھ اس طرح چھا گئی کہ یا تو وہ اس مرمری ٹکڑے کو بالکل بے مصرف سمجھتا تھا یا اب اسے محسوس ہونے لگایا گویا وہ ایک عرصے سے اس قسم کے ٹکڑے کی تلاش میں تھا، اور اگر اسے نہ خریدتا تو وہ بڑی بھول ہوتی۔ واہ، کیا خوبصورت نفسیاتی کیفیت کی عکاسی کی ہے مصنف نے یہاں پر۔ دیکھیے عزیزو، شروع میں جب وہ ملازم ہوا تھا تو اس کا جوش اور ترقی کا ولولہ انتہا کو پہنچا ہوا تھا، مگر 2 سال کی سعی لا حاصل یعنی کہ ایسی کوشش جس میں کوئی نتیجہ نہ نکلے کے بعد رفتہ رفتہ اس کا یہ جوش ٹھنڈا پڑ گیا اور مزاج میں سکون آ چکا تھا۔ مگر اس سنگ مرمر کے ٹکڑے نے اس کے پھر خیالوں میں ہلچل ڈال دی۔ مستقبل کے متعلق طرح طرح کے خوشائند یعنی کہ اچھے خیالات ہر روز اس کے دماغ میں چکر لگانے لگے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے۔ یہ صنعت تضاد بھی ہے۔ دفتر جاتے، دفتر سے آتے، کوٹھیوں کے باہر ملازم لوگوں کے نام بورڈ دیکھ کر، یہاں تک کہ جب مہینہ ختم ہوا، اسے تنخواہ ملی، تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس سنگ مرمر کے ٹکڑے کو شہر کے ایک مشہور سنگ تراش کے پاس لے گیا، جس نے بہت چابک دستی کے ساتھ یعنی کہ بہت ہی مہارت کے ساتھ اس پر اس کا نام کندہ کر کے کونوں میں چھوٹی چھوٹی خوشنما بیلیں بنا دی۔ بیلیں یعنی کہ بیل بوٹے، پھول۔ شریف حسین لکھ دیا اس پر۔ اس سنگ مرمر کے ٹکڑے پر اپنا نام کھدا ہوا دیکھ کر اسے ایک عجیب سی خوشی ہوئی۔ زندگی میں شاید یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے اپنا نام اس قدر جلی حروف میں لکھا ہوا دیکھا تھا۔ جلی یعنی کہ خوبصورت طریقے سے۔ سنگ تراش کی دکان سے روانہ ہوا تو بازار میں کئی مرتبہ اس کا جی چاہا کہ کتبے پر سے اس اخبار کو اتار ڈالے جس میں سنگ تراش نے اسے لپیٹ دیا تھا اور اس پر ایک نظر ڈالے، مگر ہر بار ایک نامعلوم حجاب، پردہ جسے اس کا ہاتھ پکڑ لیتا۔ شاید وہ راہ چلتوں کی نگاہوں سے ڈرتا تھا، کہیں وہ اس کتبے کو دیکھ کر ان کے خیالات کو نہ بھانپ جائیں۔ کیا خوبصورت، دیکھیے گا، کیونکہ یہ اندر سے غریب آدمی تھا اور سوچتا تھا کہ یہ نیم پلیٹ وہ کسی دن اپنے محل پہ لگائے گا، تو وہ حالانکہ ایک انسان کو کیا معلوم کہ وہ کیا سوچ رہا ہے، لیکن یہ اس کی نفسیات تھی کہ وہ اپنی سوچ کو بھی چھپا کے رکھنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک غریب کا خواب ہے جو پچھلے کئی دنوں سے اس کے دماغ پر مسلط ہے۔ گھر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی اس نے اخبار اتار پھینکا اور نظریں کتبے کی دلکش تحریر پر گاڑے۔ دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ بالائی منزل میں اپنے مکان کے دروازے کے سامنے پہنچ کر رک گیا۔ جیب سے چابی نکالی، قفل یعنی کہ تالا کھولنے لگا،
پچھلے 2 برس میں آج پہلی مرتبہ اس پر یہ انکشاف ہوا کہ اس کے مکان کے دروازے کے باہر ایسی کوئی جگہ ہی نہ تھی کہ اس پر کوئی بورڈ لگایا جا سکے۔ کیا خوبصورت! بہت ساری چیزیں جن کو ہم نہیں سوچتے ہیں، ایک چھوٹی سی چیز کی وجہ سے وہ سوچیں دوبارہ نمودار ہو جاتی ہیں، پتہ چلتا ہے۔ اگر جگہ ہوتی تو بھی اس قسم کے کتبے وہاں تھوڑی ہی لگائے جاتے ہیں۔ ان کے لیے تو بڑا سا مکان چاہیے جس کے پھاٹک کے باہر لگایا جائے تو آتے جاتے کی نظر بھی پڑے۔ قفل کھول کر مکان کے اندر پہنچا اور سوچنے لگا فی الحال اس کتبے کو کہاں رکھوں۔ اس کے حصہ مکان میں 2 کوٹھڑیاں، کمرے، ایک غسل خانہ اور ایک باورچی خانہ تھا۔ الماری صرف ایک ہی کوٹھڑی میں تھی، مگر اس میں کواڑ نہیں تھے، کواڑ، کنڈی۔ بالآخر اس نے کتبے کو اسی بے کواڑ کی الماری میں رکھ دیا۔ ہر روز شام کو جب وہ دفتر سے تھکا ہارا واپس آتا تو سب سے پہلے اس کی نظریں اسی کتبے ہی پر پڑتی۔ امیدیں اسے سبز باغ دکھاتی اور دفتر کی مشقت کی تھکن کسی قدر کم ہو جاتی۔ دفتر میں جب اس کا کوئی ساتھی کسی معاملے میں اس کی رہنمائی کا جو یا ہوتا تو اپنی برتری کے احساس سے اس کی آنکھیں چمک اٹھتی۔ جب کبھی کسی ساتھی کی ترقی کی خبر سنتا، آرزوئیں اس کے سینے میں ہیجان پیدا کر دیتی تھی، جذبات۔ افسر کی ایک نگاہ کرم و لطف و کرم کا نشہ اسے 8 دن رہتا، کیونکہ شریف حسین نے اب اپنے دل میں ارمان بسا لیے تھے۔ اصل وجہ یہ تھی، جب تک اس کی بیوی بچے نہیں آئے وہ اپنے خیالوں ہی میں مگن رہا، نہ دوستوں سے ملتا، نہ کھیل تماشوں میں حصہ لیتا، رات کو جلدی ہوٹل سے کھانا کھا کر گھر آ جاتا اور سونے سے پہلے گھنٹوں عجیب خیالی دنیاؤں میں رہتا، مگر ان کے آنے کی دیر تھی، نہ تو وہ فراغت ہی رہی اور نہ ہی سکون ملا۔ ایک بار پھر گھرستی یعنی کہ گھر کے معاملات کی فکروں نے اسے ایسا گھیر لیا کہ مستقبل کی یہ سہانی تصویریں رفتہ رفتہ دھندلی پڑ گئیں۔ کتبہ سال بھر تک اسی بے کواڑ کی الماری میں پڑا رہا۔ اس عرصے میں اس نے نہایت محنت سے کام کیا، اپنے افسروں کو خشک رکھنے کی انتہائی کوشش کی، مگر اس کی حالت میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی۔ اب اس کے بیٹے کی عمر 4 برس کی ہو گئی تھی اور اس کا ہاتھ بے کواڑ کی الماری تک بخوبی پہنچ جاتا تھا۔ شریف حسین نے اس خیال سے کہ کہیں اس کا بیٹا کتبے کو گرا نہ دے، اسے وہاں سے اٹھا لیا اور اپنے صندوق میں کپڑوں کے نیچے رکھ دیا۔ ساری سردیاں یہ کتبہ اسی صندوق ہی میں پڑا رہا۔ جب گرمی کا موسم آیا تو اس کی بیوی کو گرم کپڑے رکھنے کے لیے اس صندوق میں سے فالتو چیزوں کو نکالنا پڑا۔ چنانچہ دوسری چیزوں کے ساتھ بیوی نے کتبہ بھی نکال کر کاٹ کے اس پرانے بکس میں ڈال دیا جس میں ٹوٹے ہوئے چوکھٹے، بے بال کے برش، بیکار صابندانیاں، ٹوٹے ہوئے کھلونے اور ایسی دوسری چیزیں پڑی رہتی تھیں، یعنی کہ گھر کے ایک طریقے سے فضول اور بیکار چیزیں رکھنے والے کواڑ میں یا اس ٹرنک میں پھینک دیا۔ شریف حسین نے اب اپنے مستقبل کے متعلق زیادہ سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ دفتروں کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر وہ اس نتیجے پر پہنچ گیا تھا کہ ترقی لطیفہ غیبی سے نصیب ہوتی ہے، کڑی محنت جھیلنے اور جان کھپانے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اس کی تنخواہ میں ہر دوسرے برس 3 روپے کا اضافہ ہو جاتا تھا، جس سے بچوں کی تعلیم وغیرہ کا خرچ نکل آتا اور اسے زیادہ تنگی اٹھانا نہ پڑتی۔ پے در پہ مایوسیوں کے بعد جب اس کو ملازمت کرتے کرتے 12 برس ہو چکے تھے اور اس کے دل سے رفتہ رفتہ ترقی کے تمام ولولے یعنی جذبے نکل چکے تھے، کتبے کی یاد تک ذہن سے محو ہو چکی تھی، تو اس کے افسروں نے اس کی دیانتداری، پرانی کارگزاری کا خیال رکھتے کر کے اسے 3 مہینے کے لیے عارضی طور پر درجہ اول کے ایک کلر کی جگہ دے دی جو چھٹی جانا چاہتا تھا۔ کہانی یہاں سے ایک مرتبہ پھر ٹرن لے گی۔ ہوا کچھ یوں کہ وہی شریف حسین جو اب مایوس ہو چکا تھا، اب وہ ایک مرتبہ پھر دوبارہ امیر بننے کا سوچے گا۔ جس روز سے اسے یہ عہدہ ملا اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے تانگے کا بھی انتظار نہ کیا بلکہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا پیدل ہی بیوی کو یہ مجدہ یعنی کہ واقعہ سنانے چل دیا۔ اس لفظ کو آپ مجدہ پڑھیں گے، مجدہ۔ شاید تانگا اسے کچھ زیادہ جلدی گھر نہ پہنچا سکتا تھا۔
اگلے مہینے اس نے نیلام گھر سے ایک سستی سی لکھنے کی میز اور ایک گھومنے والی کرسی خریدی۔ میز کے آتے ہی اسے پھر کتبے کی یاد آئی اور اس کے ساتھ اس کی سوئی ہوئی امنگیں جاگ اٹھیں۔ اس نے ڈھونڈ ڈانڈ کر کاٹ کی پیٹی میں سے کتبہ نکالا، صابن سے دھویا، پونچھا صاف کیا اور دیوار کے سہارے میز پر ٹکا دیا۔ یہ زمانہ اس کے لیے بہت کٹھن تھا، کیونکہ وہ اپنے افسروں کو اپنی برتر کارگزاری دکھانے کے لیے، یعنی کہ اچھی پرفارمنس دکھانے کے لیے چھٹی پر گئے ہوئے کلرک سے دگنا کام کرتا تھا۔ اپنے ماتحتوں کو خوش رکھنے کے لیے بہت سا ان کا بھی کام کر دیتا تھا۔ گھر پر آدھی رات تک فائلوں میں غرق رہتا، پھر بھی وہ خوش تھا۔ ہاں، جب کبھی اسے کلرک کی واپسی کا خیال آتا تو اس کا دل بجھ سا جاتا۔ کبھی کبھی وہ سوچتا ممکن ہے وہ اپنی چھٹی کی میعاد بڑھوا لے، ممکن ہے وہ بیمار پڑ جائے، ممکن ہے وہ کبھی نہ آئے۔ مگر جب 3 مہینے گزرے تو نہ تو اس کلرک نے چھٹی کی میعاد بڑھوائی اور نہ ہی بیمار پڑا۔ البتہ شریف حسین کو اپنی پرانی جگہ پر آنا پڑا۔ اس کے بعد جو دن گزرے وہ اس کے لیے بڑی مایوسی اور افسردگی کے تھے۔ تھوڑی سی خوشحالی کی جھلک دیکھ لینے کے بعد اب اسے اپنی حالت پہلے سے زیادہ ابتر معلوم ہونے لگی تھی۔ اس کا جی کام میں مطلق نہ لگتا تھا، بالکل نہ لگتا تھا۔ مزاج میں آلس اور حرکات میں سستی پیدا ہونے لگی۔ اب یعنی کہ وہ بالکل جس کو کہتے ہیں کہ سست پڑ گیا تھا، ہر وقت بیزار بیزار سا رہتا تھا، نہ کبھی ہنستا نہ کسی سے بولتا چالتا۔ مگر یہ کیفیت چند دن سے زیادہ نہ رہی۔ افسروں کے تیور اسے جلد ہی راہ راست پر لے آئے۔ اب اس کا بڑا لڑکا 6ٹھی میں پڑھتا تھا اور چھوٹا 4تھی میں، اور منجلی جو درمیانی لڑکی ماں سے قرآن مجید پڑھتی، سینہ پرونا سیکھتی اور گھر کے کام کاج میں اس کا ہاتھ بٹاتی۔ باپ کی میز کرسی پر بڑے لڑکے نے قبضہ جما لیا۔ وہاں بیٹھ کر وہ اسکول کا کام کیا کرتا تھا۔ چونکہ میز کے ہلنے سے کتبہ گر جانے کا خدشہ رہتا اور پھر اس نے میز کی جگہ بہت سی جگہ بھی گھیر لی تھی، اس لیے لڑکے نے اسے اٹھا کر اسی بے کواڑ کی الماری میں رکھ دیا۔ سال پر سال گزرتے گئے۔ اس عرصے میں کتبے نے کئی جگہیں بدلیں، کبھی بے کواڑ کی الماری میں تو کبھی میز پر، کبھی صندوقوں کے اوپر تو کبھی چارپائی کے نیچے، کبھی بوری میں تو کبھی کاٹ کے بکس میں۔ ایک دفعہ کسی نے اٹھا کر باورچی خانے کے اس بڑے طاق میں رکھ دیا۔ طاق وہ جگہ جہاں پر چیزیں رکھی جاتی ہیں، جس کو تخشہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم لوگ، جس میں روزمرہ کے استعمال کے برتن رکھے جاتے تھے۔ شریف حسین کی نظر پڑ گئی۔ دیکھا تو دھوئیں سے اس کا سفید رنگ پیلا پڑ چلا تھا۔ اٹھا کر دھویا، پونچھا اور بے کواڑ کی الماری میں رکھ دیا، مگر چند ہی روز میں اسے پھر غائب کر دیا گیا اور اس کی جگہ وہاں کاغذی پھولوں کے بڑے بڑے گملے رکھ دیے گئے۔ شریف حسین کے بڑے بیٹے کے کسی دوست نے اسے تحفے میں دیے تھے۔ رنگ پیلا پڑ جانے سے کتبہ الماری میں رکھا ہوا بدنما معلوم ہوتا تھا، مگر اب کاغذی پھولوں کی سرخ سرخ رنگوں سے الماری میں جیسے جان پڑ گئی تھی اور ساری کوٹھڑی دہک رہی تھی۔ اب شریف حسین کو ملازم ہوئے پورے 20 سال گزر چکے تھے۔ اس کے سر کے بال نصف سے زیادہ سفید ہو چکے تھے۔ پیٹھ میں گدی سے ذرا نیچے خم آ گیا تھا۔ اب بھی کبھی کبھی اس کے دماغ میں خوشحالی اور فارغ البالی کے خیالات چکر لگاتے، مگر اب ان کی کیفیت پہلے کسی نہ تھی۔ وہ خواہ کوئی کام کر رہا ہو، تصورات کا ایک بے تسلسل ہے کہ پہروں ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اب اکثر اوقات ایک آہ دم بھر ان تصورات کو اڑا لے جاتی، اور پھر بیٹی کی شادی، لڑکوں کی تعلیم، اس کے بڑھتے ہوئے اخراجات، پھر ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے نوکریوں کی تلاش، یہ ایسی فکریں نہ تھیں کہ پل بھر میں اس کے خیال کو بھٹکنے دیتی۔ 55 برس کی عمر میں اسے پینشن مل گئی۔ اب اس کا بڑا بیٹا ریل مال کے گودام میں کام کرتا تھا، چھوٹا کسی دفتر میں ٹائپسٹ تھا اور اس سے چھوٹا انٹرنس میں پڑھتا تھا۔ اپنی پنشن اور لڑکوں کی تنخواہیں سب ملا کر کوئی 150 روپے ماہوار کے لگ بھگ آمدنی ہو جاتی تھی، جس میں بخوبی گزر ہونے لگی تھی۔ علاوہ ازیں اس کا کوئی چھوٹا موٹا بیوپار شروع کرنے کا بھی تھا ارادہ، مگر مندے کے ڈر سے، یعنی کہ گھاٹے کے نقصان کے ڈر سے پورا نہ ہو سکا۔ اپنی کفایت شعاری اور بیوی کی سلیقہ مندی کی بدولت اس نے بڑے بیٹے اور بیٹی کی شادیاں خاصی دھوم دھام سے کر دی تھیں۔ ان ضروری کاموں سے نمٹ کر اس کے جی میں آئی کہ حج کرے،
مگر اس کی توفیق نہ ہو سکی۔ البتہ کچھ دن مسجدوں کی رونق خوب بڑھائی، مگر پھر جلد ہی بڑھاپے کی کمزوریوں اور بیماریوں نے دبانا شروع کر دیا اور زیادہ تر چارپائی ہی پر پڑا رہنے لگا۔ یہی مڈل کلاس کی کہانی ہے کہ عموماً اس طبقے کے لوگ یہی کرتے ہیں کہ 30-40 سال ملازمت کے بعد جب آتے ہیں گھر، کوئی چھوٹی سی ملازمت کر لی، حج کر لیا، تھوڑا سا کاروبار میں کوئی جگہ بنا لی وغیرہ، جب اسے پینشن وصول کرتے کرتے 3 سال گزر گئے تو جاڑے یعنی کہ سردیوں کی ایک رات وہ کسی کام سے بستر سے اٹھا، گرم گرم لحاف سے نکلا، لحاف رضائی، پچھلے پیر کی سرد اور تند ہوا تیر کی طرح اس کے سینے میں لگی اور اسے نمونیا ہو گیا۔ بیٹوں نے اس کے بہتیرے علاج کرائے، اس کی بیوی اور بہو دن رات اس کی پٹی سے لگی بیٹھی رہیں، مگر افاقہ نہ ہوا اور وہ کوئی 4 دن بستر پر پڑے رہنے کے بعد مر گیا۔ اس کی موت کے بعد اس کا بیٹا مکان کی صفائی کر رہا تھا، پرانے اسباب کا جائزہ لیتے ہوئے ایک بوری میں سے اسے یہ کتبہ مل گیا۔ بیٹے کو باپ سے بے حد محبت تھی، کتبے پر باپ کا نام دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو بھر آئے اور وہ دیر تک ایک محویت یعنی کہ نشے کے عالم میں اس کی خطاطی اور نقش و نگار کو دیکھتا رہا۔ اچانک سے ایک بات سوجی جس نے اس کی آنکھوں میں چمک پیدا کر دی۔ اگلے روز وہ کتبے کو ایک سنگ تراش کے پاس لے گیا اور اس کتبے کی عمارت میں تھوڑی سی ترمیم کرائی اور پھر اسی شام اپنے باپ کی قبر پر نصب کر دیا۔ عزیزو، یہ ہے کہانی کا کلائمیکس۔ یہ ہے وہ خواب جو ایک عام آدمی دیکھتا ہے، اور بعض اوقات کچھ خوابوں کی تعبیر کہاں جا کر نکلتی ہے۔ یہ وہی کتبہ تھا جسے خریدنے کے بعد مدتوں تک شریف حسین امیر ہونے کے خواب دیکھتا رہا۔ یہ وہی کتبہ تھا کہ جس کو دیکھ کر شریف حسین کے دل میں ترقی کے ارمان پیدا ہوتے تھے۔ یہ وہی کتبہ تھا جسے دیکھ کر شریف حسین سوچا کرتا تھا کہ میں اتنا بڑا گھر بناؤں گا کہ جس کے یہ وہی کتبہ تھا کہ جس پر آخر میں شریف حسین کی لحد کی پہچان بنی۔ یہ وہی کتبہ تھا جو آخر میں شریف حسین کی لحد کی پہچان بنا، اور جو حقیقی مکان ہے، جو اصل عمارت ہے انسان کے، اسی کی زینت بڑھانے کے لیے کتبہ استعمال ہوا۔